السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان رب اشرح لی صدری ویسر لی لا حول ولا قوة اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وحدہ لا شریک لہ۔ رسولہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی علی محمد بارک علی محمد ابراہیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سورہ آل عمران دی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود دے علماء دا جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث سی گلا کیتا کہ اللہ نے انہاں کو تے اقرار لیا سی بے حق جڑا انہوں چھپایا نہ بیان کرے ہو، مگر انہوں نے دنیا دے حقیر مال دی خاطر حق نو چھپا لیا۔ تو کتمان حق ایک ایسا جرم ہے کہ علماء جدو یہ خیال کرن کہ لوگ جڑے کس گل تو راضی ہوں ناراض تے دین تے پردہ پہ ارے پاروں امتاں تباہ ہوئیاں۔ اللہ نے سارے کولوں بھی عہد لیا بے حق اے ممبر جس تے اسی بیٹھے ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے آکھا میرے تو ڈرنا اور کہ نہیں ڈرنا۔ حق نو چھپاؤن دا نتیجہ یہ ہے بھی اکھاں میٹ لیندے لوگ، جو کوئی آفت ٹل نہیں جاندی، کبوتر دی طرح اکھاں میٹ دے تو آ کے پھر بلی قابو کر لیں۔ حقائق دا سامنا کرنا چاہیے اور تو کچھ سیکھنا چاہیے۔
نہ یہ برا پلا کہنا نہ یہ چو برا پلا کہنے کا نتیجہ اخذ کرنا جو نادان ہے جڑا کردا، ورنہ اللہ نے یوسف علیہ السلام دے بھراواں دا قصہ دوسرے سارے بیان کیتے، حالانکہ انہوں نے معافی بھی مل گئی، بخشے بھی گئے، مگر عبرت لئی کہ سکھو تاریخ تمہوں کی سکھاؤندی۔ اس تو جڑا سلسلہ چل رہا نا خلافت دے بارے جنوں اسے رنگ چ لینا کہ میں اور تواڈے تو سب نے تو سب سیکھنا، وہ آخر تے انشاءاللہ آؤ گا یہ کیوں دین دا حصہ، اور یقین جانو میں تمہوں سارا گواہ کر رہا نا کہ میں اس دین تو بیدار ہاں، اور تے لعنت بھیجدا جڑا حکومت تو لگ گیا، جڑا دین سکھاؤندا نا حکومت جڑا مرضی کردا رہا تسی پوجا پاٹ کرو، وہ بدھزم ہو سکدا، یہودی وہ عیسائیت ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہ جہدے حکمران اور جڑا دین دا رہبر ایک جگہ ہوندے، جدوں یہ دوئی ہوئی دین و دولت میں جسنم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ اس تو تے نوحہ کرو رو کہ کیوں اسلام تے فتنہ ہو گیا کہ اللہ دا رسول بیک وقت حاکم بھی سی اور مرشد بھی سی امت دا۔ یہ ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی، جدوں اس چیز سے جدائی ہوئی کہ حکمران جڑے انہوں دی روش اور ہو گئی، انہاں کوئی کلمہ نہیں چھڑ دیتا، انہاں نماز روزہ چھڑدا، اج تک ترے آؤندے، حج کردے، بیت اللہ داخل ہوندے، اتنے چڑھدے ہیں، مگر یہ سمجھو ایک سیکولرزم آ گیا۔ سیکولرزم بے دینی نہیں آتی کہ دو شاخاں کرتیاں، بے دین عبادت خانیاں چ رکھو، حکومت جڑی انہوں اپنی مرضی کر دی۔ یہ بہت بڑا فتنہ شرک ہے جنہوں لوگ نہیں سمجھتے۔ میں نا اللہ دے بندے ہو، اگر تمہیں رب توفیق دے تو حقیقت شرک مولانا امین حسن اسلائی صاحب بھی ضرور پڑھو، اور وہ منافقین دا شرک جدا تحاکم الی الطاغوت ہوندا کہ جدوں حکمران یا کوئی عدالت اور پنچایت اللہ دی کتاب نو چھڑ کے فیصلے دیندی، وہ طاغوت ہے، بت ہے، اور جڑا اس حکومت نو مندا تو فیصلے دیندا وہ مشرک ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جڑا اسی کر رہے ہیں، اور لوگ انہوں سمجھتے سیاسی بات ہے۔ خدا دا نام منو جنہاں دی کھوپڑی چ نہیں سماؤندا بے کربلا دین دی بنیاد ہے، لا الہ دی تشریح ہے کہ حکمران دین تو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں فتنہ آیا اسلام تباہ، انہوں لوگوں نے اتنا ٹھنڈے پیٹاں برداشت کیتا اور شیعہ سنی کشم کے بنایا، جدنا اس گل دی حقیقت تباہ ہو کے رہ گئی۔ نواسہ رسول نے جان دیتی ہے، مظلومانہ جان دیتی، مگر وہ تو پردہ پاتا، سوچتے نہیں بھی کیوں شروع ہوئی گل۔ تو اس بارے ہون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہوگا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، کل اللہ دی مہربانی نہ سمجھو شرک پور تک تو مینوں ٹیلی فون آیا، ویسے اتنے بیٹھے سن رہے ہیں، اے چیزاں سنیاں نے حوالے دو، یہ پوری دنیا جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو عقل آوے کہ خلافت بغیر تہاڈی کوئی زندگی نہیں۔ اگر خلیفۃ المسلمین نہیں روزے ایک جھنڈے تھلے تسی نہیں کچھ بھی نہیں، یہ نمازاں روزے بھی اگلے نے کو سیر دینے ہیں اور چھڑا دینے سڑکوں جویں ساڈیاں تہجد پڑھن والے دی اوراداں نہ چلنا پئی۔ حکمران چھوٹی جی شاہ ہوندا، ڈرائیور ہے امت دا، قائد، جدھر انہیں گڈی لے جانی ہے، پاویں دعاواں منگدے رہو۔ اس تو انہوں کوئی بندہ نہ سمجھے بھی یہ کوئی ایویں پرانیاں کہانیاں، مولوی اسحاق دے غرق ہو چکا کہ حسین نہیں سمجھ آیا، ککھ نہیں سمجھ، رمز قراز حسین موختم زیاد سے او شعلہ افروز۔ اے رب گواہ میرے جڑی تھوڑی بہت حرارت ہے، صدقہ امام حسین رضی اللہ عنہ، میں جدوں انہوں پڑھنا مینوں طاقت ملتی ہے کہ ایک آدمی اس دور جدوں کہ ویکھدا ساری دنیا دی کچھ نہیں کرنا چاہیے، بہ جاؤ آرام نال اندر، یار کی کرنا، قبضہ ہو چکا، اس وجہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کرنا یہ نہیں چاہیے کوئی لشکر کٹھے کرنے جنگاں لڑنیاں، کرنا یہ ہے بے میدان چ نواسہ رسول نے کھڑے ہو جانا، تیر چلنے، جان دینی ہے مظلوم ہو کے، تاکہ امت زلزلہ آئے اور ایک ایسا زوردار چھٹا پوے بے جنہ تے غشی تاری ہے سوچن سے مجبور ہو جانا۔ جدے تے رسول اللہ نو قبر گیا 50 سال بھی نہیں ہوئے کہ حضور دا بچہ اور بچیاں درباراں دھکے کھاندے، امت نو چنجوڑا ملے، اور نہ جنگ ہے نہ اس لیے کوئی جنگی تیاری ہے نہ کوئی اسرا۔ اگر پورا کوفہ بھی ایماندار رہندا، تسی عقل مند سوچو کوفہ شہر ایڈی سلطنت کا مقابلہ کر سکتا جی سپین تو لے کے سندھ تک؟ یہ نہ کوفیاں دی گل ہے نہ کوفے، وہ فرمان پورا ہو رہا جڑا رسول اللہ نے کیا سی، پتر دین تے وقت اوکھا ہونا، تو یہ نہ سوچی ہن کچھ بنتا کہ نہیں بنتا، جا کے اپنی جان دینی بس۔ اس وعدے نو پورا کرن دا معاملہ جڑے دعا جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہوں فرما دیتے، وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ جا کے کربلا لا دے۔ اے ساڈے اہل حدیث شیخ سعید الفت انہاں دی نظر فرماؤندا ہے، یار تسی کنا چکراں پے، کوفے دے وعدے نے کی کرنا سی، وہ وعدے کر دے نہ کر دے، پکے رہندے نہ کرے، وہ سلطنت کا مقابلہ کر، ایک گل ہی کچھ نہیں سی۔ امام نے ویکھیا کہ امت اس طرح سلاد تھی گئی، کچھ پیسے کھا گئے، کچھ ڈر گئے، بول رہے کوئی نہیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ آدمی مظلومی دی موت مرے، مقابلہ جنگ نہ کر رہا، جت بھی جاؤں گا لوگ آگے جنگاں سے اتنا ہی ہوں، مظلوم مر کے فاتح بنا، مرا سر نیزے تے چڑھے اتنے گھوڑے دوڑن، امت جڑی ہل جائے۔
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸਮਝੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ। ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਔਰ ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੰਗ ਬਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੁਕਮਤ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਸੰਦ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਸਾਈ ਮਰਨ, ਯਹੂਦੀ ਮਰਨ, ਮਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਪਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਖਾ। ਬਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਿਆ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ 57 ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਲਮ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵਕੀਲ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਬੰਦ ਆ ਕਮਰਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਗਰ ਟਰਕੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਹਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ 1400 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣੇ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਛਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਗਰੋਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਛੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜਰ ਅੰਸਾਰ ਸਾਹਬੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਕਿ ਗਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ, ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮਹੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਨ ਆ ਗਏ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਤੌਰ ਸਭ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਲੇ ਸਾਹਬਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝੋ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਤੇ ਸਫਾ 65। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁਕੂਮਤ। ਉਸ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਯੁਕਾਲ ਇਨ ਉਮਰ ਕਾਲ ਅਲ ਸ਼ੂਰਾ ਲਾ ਤਖਤਲਿਫ, 6 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਮੱਤ ਦੀ کہ اختلاف نہ کرو، رب دا نا دے کٹھے رہو۔ وَإِنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ جَاءَكُمْ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَعَبْدُاللَّهُ بن ربیعہ من اليمن۔ جے تواڈے چ رولا پی گیا تے اگے بیٹھے آ شاہین چپٹا مار لی، معاویہ شام چ آ جانا ہے، عبداللہ بن ربیعہ یمن چ آ جانا، یہ دونوں گورنر حضرت عثمان دے آ جانے ہیں۔ فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلُ لِسَابِقَتِكُمْ، انہاں کوئی نہیں دیکھنا بھی تسی پہلاں دے مسلمان جے تہاڈی بڑی شان ہے، یہ شاناں کسڑ جانیاں دے سب بھول جانا انہوں نے کہ پہلاں دے صحاب انہاں دا کوئی لحاظ کرو۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلَا لِأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ، تے نال آکھیا رب دے بندے کڈا انقلاب معکوس ہو جانا تے دین دا پٹھا بہنا بے جنہاں نوں مکہ فتح ہوئے تے حضور نے صرف معافی دتی ہے، مجرم لوگ سی، اے انہاں دی اولاداں حکومت قابض ہو جان، یہ ہونا نہیں چاہیے۔
مگر اگر تسی اختلاف کیتا تو ہو جانا ہو گیا. اگلے نے اختلاف جان کے پیدا کر کے گل پاتا بے عبداللہ بن سبا یہودی شو نے کیتا نہیں جی حضرت عثمان دے گورنر تے ٹھیک سی. ایڈا وڈا جھوٹ ہر دنیا تے ایڈا وڈا فریب جتوں وڈا مکر ہی کوئی نہیں کیتا. بٹھا خود بٹھایا اور ایک یہودی دے گل پا کے گل مکاتی. گل سے کچھ بھی نہیں سی کہ یہودی کو منتر سی کوئی جن نے سارے مہاجر انصار بیوقوف بناتے تھے. مدینہ تو رسول دے اندر ذی الحج دے حرام مہینے حضرت عثمان جیسا رسول اللہ دا داماد اور ایڈا پرانا اور نیک صحابی قتل ہو گیا. یہ یہودی دا فتنہ بیڑا تو تسی سارے گورنر نے کرک کیتا جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ دی بدنامی کراتی. دنیا آ کے پٹ دی سی سنوائی کوئی نہیں. نتیجہ آیا کہ مدینہ تو رسول مارے گئے. مہاجر انصار دی موجودگی جڑا آندا یزید دے وقت صحابہ ہیں بولتے وہ تو ہے ہی 500 سی. ایسے 40,000 مدینے موجود سی. بٹھیاں اڑا دیندا کیوں کر اپنے بند کر کے بہ گئے. واقعی یہ کماں پانوں دنیا ناراض ہے. اگ لگ گئی پورے ملک کی کری. یہ بھی حوالہ سن لو. یہ میں ایک حنفی عالم رائے حدیث کا پڑھ رہا. خدا دے بندے ہو کیوں تسی یہاں لوگوں کے ذہن تیار نہیں کرتے کہ مجاہد بن خلافت واسطے نہ تڑپ پیدا ہو جائے اور ہر بندہ اپنی دعاؤں چ روے کہ اللہ خلافت لیا اور اس لیے کوشش کرے جنہ بندہ لٹریچر ونڈے پرچار کرے درس ہون کہ مسلمانوں تسی نمازہ روزہ نہیں آئے. نماز روزہ بھی ادو ہی فائدہ مند ہے جدو تہاڈیاں تکبیراں دنیا چ گونجن پہاڑاں تے اللہ اکبر ہون. اے سجدے نے جلدے ڈگے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کھڑے ہون کا وقت سی تھلے پی گئے کافراں دے. اے جڑی بات میں کئی دوسرا نقطہ ایک تے کہ حضرت عمر دے زمانے ہی ڈھونڈنا علماء دے مگر پینا کہ وہ گروہ دسو کہ کون سی جنہاں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کتاب الحدود اے مسلم شریف کیوں خطبہ دے رہا کہ گروہ جڑا تہاڈے کوئی ساری سلطنت چھین لینا چاہتا تے اسی مار مار کے انہوں نے اسلام پہ لیندا وہ لب کے دیو سا. تسی پردے پاؤندے جی اور صحابی کیا کہ سانوں بیوقوف بنا کے سارا دین سارا برباد ہو گیا. تسی ماتم بھی نہیں کرن دے رون بھی نہیں دے بھی اسلام نہ کی ہوئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ جڑا میں کیا سی کہ در حقیقت خلافت ختم ہو چکی سی. حضرت عمر رضی اللہ بعد خلافت کوئی نہیں. یہ برائے نام ہے. اس پاروں میں خلیفہ نیک سی. اس پاروں انہوں اسی خلافت راشدہ نے خلیفے کوئی کسر نہیں. بہت پرانا مسلمان دین لی اپنے چاچے مروان دے پتر پیو حکم کو ماراں کھا دیاں. حبشہ نو ہجرت کی رسول اللہ دا داماد جنتی شہید سب سچ. مگر ویکھن دی گل ہے بے نیک ہونا اپنی جگہ تے ایڈمنسٹریشن وکری گل. مینوں کوئی آخر جا کے تو حکومت میں نہیں چلا سکتا. مسئلے پوچھ لو جنے مرضی میں کی دس سکتا چب نہیں میں دس سکتا. ہر آدمی اپنا میدان. حکومت نہیں ہوئی حضرت عثمان دی. اے کی لکھیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جڑے مکہ ہجرت کر کے چلے گئے. مرقات المفاتیح مشکات دی شرح 11 جلداں دیوبندیاں چھاپی چوٹی دی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ اخیر کی وہ چو لیا اور لیا آیا الحدیث عالم نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ نے اے ابو داؤد شریف دی شرح عون المعبود سب کچھ ہے گا اتنے ہاتھ رکھیا. حالانکہ صحابیت دے احترام میں آنا میری گردن بھی نہیں پہنچ سکتی. میں جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پیراں دی خاک بھی نہیں پھڑ سکتی. مگر غلط کام غلط ہے. جنگے وہ اگر چھڈ گیا سی وہ جگہ صحابی تو غلطی ہوئی. جتنی جنگ ہار دیتی ہونا پر مگر وہ نیک ہے بخشے گئے سب کچھ. تسی روندے کہڑی گل نوں جی اس گل نوں معلوم کرو جڑی موڑ آ گیا. عزت کرن دی کی معاملہ. حضرت آدم علیہ السلام دی میں مثال دی نبی نہیں اور ہن کوئی جرت کر سکتا کہ انہوں کو برا کہے. مگر غلط کام تے ہویا. اللہ آندا میرا حکم توڑ دیتا. ڈائریکٹ سنیا سی کہڑا دین آپے ادب والا تو ہی بنا دیا بغیرتی نہ منو کچھ نہیں. 339 سوا جڑے فرماؤندے ہیں کہ حدیثاں تو ہی امت نو پتہ لگ جائے. انقضت خلافت النبوت یعنی هذه الرؤيا دالة على ان الخلافة بالحق تنقضي حقیقتها وتنتهي من قضاء خلافت عمر رضی اللہ قضا فی المرقات. آندے پتہ چل گیا سی رسول اللہ دی حدیثاں تو کہ نبوت دی طرز دی خلافت جے سارا نظام نبی دے طرز دا ہوئے اے حق والی خلافت جڑی دی اصلیت روح اور یہ جڑی ہے نا خلاصہ مغز ختم ہو جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ دی خلافت. جدن دی خلافت ختم ہونی ہے خلافت دی روح ختم ہو جانی. خلیفہ نیک ہونا ملک دا انتظام خراب ہونا بالکل خراب ہونا ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے امت بھی شہید تباہی دا شکار ہو. یہ تے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ ساری دنیا دے علماء دا نچوڑ کٹیا کہ عمر رضی اللہ دی خلافت تے حقیقت خلافت بھی ختم ہو گئی. حقیقت نہیں رہی ہو ٹھیک ہے مسلمانوں کی گڈی کچھ چر رڑی رہی کیونکہ حکمران ٹھیک سی. اڑی آیا جنہیں پھر چارہ کیتا کہ انہوں بحال کراں مگر اس وے خون خرابہ نام ہو چکا ہے وہ بس کی گل نہیں.
علی جڑا انہوں ایویں نہ نظر انداز کرو، یہ ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے رولا پاتا کہ علی کی میں کہ امام دا پڑھیا کہ وہ نامراد ناسبی ہے، اللہ نے سویرے آخیا لیاؤ کوئی بندہ جڑا مینوں مرغی ذبح کر، نہیں کوئی بندہ لبا، وہ کہن گا یار مینوں مرغی ذبح کرے کوئی نہیں لبدا، علی ابن طالب نے صبح دے وقتی 60,000 مسلمان مار چھڈیا، یہو جے بے ایمان امام بنے، علی مجرم ہو گیا، قرآن تے عمل کرنے والا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو، ایک کلمہ گاؤں دا جواب لیا کہ اما ایسا ماں ہے ہن نہ لے کے کراچیوں لکھی نا خلف بیٹا آندا علی ناریک پتر ہے جڑا ماں نہ لڑیا، رسول آندا ماں دی غلطی ہے پڑھوں گا سارا، علی مجرم بناتا جنہیں کوشش کی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنا، بحال نہیں ہوئی، سر چلا گیا، سازشی گروہ کامیاب ہو گیا، انہیں اپنے کام جڑے سے کر لے، سب حدیثاں نہ ثابت کروں گا کہ 3 جنگاں لڑیاں 3 علی رسول پاک نے مہر لاتی کہ علی حق تے ہوگا، اور یہ بھی وہ نقطہ جتے پڑھوں گا تھوڑے سامنے، نہ اہل حدیث دا نہ فقہ والوں دا نہ شیعہ دا، پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہ نہ ساریاں جنگاں علی حق تے سی، دوجے گروہ کی سی کوئی آندے غلطی تے سی کوئی آندے گناہ گار سی، انہاں دا کی حق غلطی ہوئی یا یہ گناہ او وکھری گل، مگر کسے امت دے عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہاں 3 ہی جنگاں حق علی دے نال سی، مصیبن فل انہاں جنگاں حق دے نال، اس گل نوں مشکوک بناؤ جڑا بچہ ٹکردا ساڈے استاداں دا علی جھوٹا، پوری امت دے جماعت دے خلاف، پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھتے ہیں کہ حق علی دے نال، اور کیوں نہ ہوندا جو رسول اللہ نے کیا، مگر خراب کر دیتا سارا کام، سمجھے کوئی نہ یہ کسے دا معاملہ نہیں ہے، اس ذات دا معاملہ جلی اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا، سلمان الفارسی نے قید کر دے من حب علی فقد حبنی، جس علی نہ پیار کیتا انہیں میرے نہ پیار کیتا، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جن علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا، یہ سرکار دو عالم دا فیصلہ، تسی اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نہ جنہوں حضور نے آکھیا میرے تو وکھرا میری جگہ سمجھ، اور یہ لیے خطبہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا، جیسے امام ابن حجر فتح الباری فرماؤں دے کہ دیاں صحیح اور حسن سنداں بے شمار، ہاتھ کھڑے کر کے آکھیا وفات تو چند دن پہلا جڑے مینوں اپنا محبوب من دے انہاں علی محبوب ہونا چاہیے، اتنا پیار کرے ہو ورنہ کوئی ایمان نہیں، اس بندے دے خلاف ہو جڑا اٹھدا کتا بھونکدا کدی کوئی کسے دی حمایت کردا کوئی، حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے سے مینوں گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کہ علی نے یار کی کیتا اپنے زمانے صرف مسلماناں نال لڑدا رہا، کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گنڈ نے آکھیا سی تواڈے سامنے پیچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر تے جنگ لڑی تے ایک جڑا نا وہ قرآن دی تعویل تے جنگ لڑوں، کلمہ گو جدوں بگڑ جان گے ادوں لڑوں، ابو بکر عمر نے آکھیا رضی اللہ عنہ اسی ہیں، فرمایا نہیں وہ جڑا جتی گنڈ تے جنہوں رسول نے آکھیا نے جنگ لڑنی چاہیے مسلمانوں تسی وہ دے پیر پہ گئے، مسلمان ایک بنی بنائی صحیح اسلامی حکومت کو برباد کر رہا ہے، اسلامی حکومت یقین جانو جے تواڈے مجمے 25-30 سال کسی نوں سمجھ آئی تے سمجھ لے اسلامی حکومت نوں وچوں کڈ کے دین جڑا انہوں چک گندگی دے ٹیر تے سٹ جا، کوئی اسلام نہیں چنا میں انہوں مننا، وہ کسی کافر مذہب دا ذکر ہو سکتا، اسلام دنیا دے راج کرنا آیا کہ امیر المومنین خود خطبہ دے اور اتنے ممبر تے بھی اس ویلے ڈی سی بیٹھا ہوئے، ساری بدقسمتی ہے کہ اسی وہ نہیں چھڈ گئے تو اسی سنبھالیا، یہ حکمرانوں دا کام ہے کہ اپنے اپنے علاقے عام علاقے خطبے دیں، عیداں وہ پڑھاؤ، مسلمانوں دا روح برداب ہوئے کہ حکمران جڑا اگے جا رہا تے جھنڈا جا رہا، عیدگاہ جو جھنڈا گڈیا جائے، جویں امیر المومنین دے اگے نیزا جاندا سی، نیزا گردے سر دے پیچھے نماز پڑھاوندا ہے، کس دھرم سانوں وار دیتا، ایسے مذہب چ وار دیتا کہ اللہ اللہ کرو اور پوجا کرتے رہو، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، یہ آدھے کہ سانوں کی امریکہ آزاد برطانیہ، بھائی انہوں نے کی تکلیف ہے پاویں ایک نماز دی بجائے 10 پڑھو، وہ تے آکھیں بڑھ جاؤ مسجداں متھے کسا دیو، سانوں عائش کرن دیو، اسی دنیا نوں ننگے کری دئیے، زنا پھیلا دیے، مرد عورتوں دی شادی ساری ہوئے، سانوں انہاں کماں وچ دخل نہ یہو جہا اسلام چاہندے جی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ بھی تسی سن لیا کہ انہاں دے زمانے خلافت دی حقیقت ختم ہو چکی سی، خلیفہ نیک سی، خلافت وغیرہ کچھ نہیں سی، حضرت عمر رضی اللہ کی موت تے جویں رسول اللہ نے دسیا سی کہ عمر دروازہ ہے فتنیاں دے مقابلے، جدوں ٹوٹ گیا فتنے آ گئے، فتنے آ گئے، نہیں رکے، پھر ہر ایک حدیث پاک جدا حوالہ پچھلی واری نہ ملیا نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ یہ سی کہ حضرت علی رضی اللہ نے جڑا دسیا کہ رسول اللہ مینوں دس گیا سی بھی یہاں چوں منافق اور مومن ویکھنے ہون گے نا کہ پکا قاعدہ تینوں دس دینا، جڑے تیرے نال پیار کرن گے وہ مومن ہون گے، جڑے تیرے نال دشمنی کرن گے منافق ہون گے، کلمہ پڑھیا ہوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ رسول کریم علیہ السلام نے یا انصار لی کیا سی کہ انصار نہ محبت مدینے والا نہ مومن کرن گے اور انہاں بغض جڑا نہ وہ دوسرے لوگ جڑے وہ کرن،
دوسرے لوگ جڑے دشمنیاں کرن گے۔ تو اے مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نقصان الایمان، اے 60 صفحہ نال امام نووی دی شرح۔ قال علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آکھیا والذی فلق الحبۃ وبر النسمہ، کہ اس اللہ دی قسم ہے جن نے انگوری نوں پھاڑیا تے دانے کڈے وچوں پودے اگاوندا، اور جڑا جانا پیدا کردا اس اللہ دی قسم ہے انہ لاحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گیا سی، مینوں یہ دس دتا سی کری اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے، اور تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے وہ جس منافقت بڑی ہوگی، بے ایمانی دا کوئی شعبہ ہوگا تد کروں گا، ورنہ جڑا ادوں تو اسلام دا حامی اور سمجھ چنڈا چکیا جدو کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا، چھین لیا اعزاز حضرت علی دا، بے نہیں فلاں نے پڑھیا فلاں نے پڑھیا، رب گواہ دے حدیث دی کتاباں دعائی دیاں کسے کلمہ نہیں پڑھیا، حضرت علی نے پڑھیا تے خدیجہ نے پڑھیا، باقی سب نے پچھوں خبر ملی ہے۔ رسول اللہ اپنے گھر چائے گل کی دی سارے تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں گل وہی دی سنی ایمان لے آئی، اے شرف انہوں حاصل ہے۔ پھر علی نے سنیا کیونکہ 7 سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی، حضور دی گوچ پڑھیا، رسول اللہ دا بچہ سی اس پڑھیا، اور زید بن حارثہ نے پڑھیا، غلام جڑا پالیا سی، یہ سب نو حضرت ابوبکر دنیا نے اطلاع ملیاں، مگر حکومت دے زور نہ دعائی مچاتی کہ سلام فلاں نے لیا فلاں نے کسے نہیں لیا، حدیث دیاں کتاباں کر لو، اول من اسلم علی بن ابی طالب، سب تو پہلا علی سی، مگر کی کیتا جائے، وہ دے سارے امتیاز کھو لے، تمغے چھین لے، لوگوں نے لا لے کہ تینوں دینے آ مزہ رسول اللہ دی مدد کے اندر، تو بدر 54 نوں قتل کرتا رہا، اور تو اینے مارے تے خندق تو عمر بن عبد نوں ماریا، تے خیبر تو انہوں قتل کیتا، مرب نوں لیلا مزہ، انہاں دین دی خدمت تینوں آ صلاح دتائی کہ تو بدنام ہے اور تیرے تے ممبراں تے لعنت ہوندی ہے، اور حدیث دی کتاباں جدوں پڑھنا میرے خون دے آنسو نکلدے ہیں، تہذیب و تہذیب میں دسوں گا بچیاں نوں کہ سارے مدارس دے لے جاؤ اور شیخ الحدیثاں نوں دیو کہ کیوں وقت آیا کہ جیسا بچے دا نام علی سے انہوں نے نام علی چھڑ دیتا، اور اس پہ امام لکھدا اس پاروں کہ بنو امیہ نے سارے ملک حکم دیتا سی کہ جس بچے دا نام علی معلوم ہے قتل کر، علی نام دا کوئی بندہ زندہ نہیں چھڑنا چاہیے۔ علی نے وہ مصیبت دیکھی کہ 90 سال ممبراں تے لعنت ہوئی، جمعے اور عید دے خطبے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہے، اور حضرت ام سلمہ نے آکھیا راوی نو خدا دی قسم تواڈے ممبراں تے اللہ دے رسول نوں گالاں پیندیاں، انہاں آکھیا کون حرام دادا کردا، انہیں کہا کہندے کہ نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میری زندگی گزری رسول اللہ دے گھر سب تو ود کے محبت حضور کردے سن، اس تو کتھے مار جاندی۔ علی غریب ملون ہو گیا، وہی اولاد جڑی سی وہ دکھ چلن لگ پئی، اور ساری امت سے ہو گیا کہ کسی علاقے کوئی علی نام دا آدمی پکڑا جائے، قدرہ تہذیب و تہذیب پڑھو کی مصیبت آ گئی، چھپا کے الٹا سیدنا امیر المومنین یزید اور نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ جائے گا، یعنی اجے بھی نتھا دا موجود ہے، توبہ توبہ توبہ، کچھ خدا دا نام منو، مولوی اسحاق نو کوئی اس بارے چپ نہیں کرا سکتا، نہ روک سکتا، میرا تے بخار سال پر جڑا خنی میں ادھر کدھر زندہ رہی خلافت اسلامیہ جنہوں میں سمجھنا دین دی روح، ایک گئی کچھ بھی نہیں، نماز روزہ بھی کوئی۔ یہ بارے ایک حوالہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے اسلام تے کی بنی، اے صحیح بخاری ہے، اور وہ یہ سمجھو فتح الباری دی 6ویں جلد ہے، قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پہ گئی، نماز دا ستیہ ناس کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ گورنر نے، لیٹ صحابی لوگ کے کہ زارا پڑی مروا دیں کہ تسی ساری حکومت نہیں مانتے، لوگ کے خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے ہویا بیان کر رہا کہ اینی جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی، اور تواڈے نزدیک شاید اسلام سے کوئی شے نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت دا دوسرا اینو آج سمجھے وے مسیطران دا کام ہے، حکمران دی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کرنا، خود نہیں پڑھدا پوری سلطنت نماز دا انتظام، پورے ملک نماز سے ناکاری ادوں تک اسلامی حکومت، نماز چھوٹی گل ہے، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے بچرو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ آندا نالائق نسلاں بعد چاہندیاں رہیاں جڑیاں پہلا جرم کردیاں نے کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی، پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی بیندے رہے، جہدے نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا، جب تک اور یہ حضور پاک دی حدیث صحیح مسلم احمد ہے کہ 60 سال اس آیت دے تحت کٹ کے پڑھو تفسیر، حضور کہتا بھی جو 60 سال آنے نا ہجری دے یزید بہنا اس میں نماز ضائع ہو جانی، نماز چھڈ جانی ہے لوگوں نے، اور وقت آ جانا جڑا ایسا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی نا، اے پٹھا بہن دا حال ویکھو، اے سمجھو 3000
60 نمبر ہے حدیث کا اور اگے شرح تے صفحہ 178 ہے 6ویں جلد ہے فتح الباری۔ رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو، مدینے دی گل تو حضرت حذیفہ فرماؤں ہے کہ اسی وہ مردم شماری کیتی تے وہ جڑی سی مردم شماری سے 1050 بندے بن 1500 بندہ نکلیا مدینے بالغ لڑن والا۔ کلنا نخاف، اساں آکھیا یا رسول اللہ اِنّے ہوندے اسی ڈریے کہ مدینے چ رہ کے کافراں دا مقابلہ کرنا میدان کیوں نہ چلی، او دی گل۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تو آنا 1500 دے باہر نکلیے، تو زندگی چ وقت دیکھیں گا کہ لکھاں ہون گے تے چھپ کے نمازاں پڑھنیاں پی جان گی، تو ابتلا تو ڈر، امتحان آ جانا اس امت سے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتَلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفٌ۔ چھڑ جو بخاری شریف مار کتاباں نوں، پھر کیڑا علم نہیں پھر دے تسی تے جے از خدا دے بندے ہو رفع یدین آمین لی نہ پڑھو، اسلامی حکومت نہیں پڑھو، اینوں اے نظریہ پھیلاؤ تاکہ امت اٹھے اور دوبارہ خلافت واسطے کوشش کرے۔ تو فرماؤں دے میں ویکھ لیا پھر اپنی زندگی سی کہ اسی واقعی مصیبت پھنس گئے، حتیٰ کہ ہونے وقت آیا کہ ساڑھے چو ایک آدمی کلا نماز پڑھتا، با جماعت بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ خائف تے نال ڈریا ہوا بھی جے اطلاع مل گئی خیر کوئی نہیں۔ تو امام دے تحت لکھ دے بھی کہڑا وقت آیا، یشبہ ان یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان۔ اے امام حسین نو سمجھو 30-40 سال تو کوڑیاں تے بیچارہ بیٹھا ہے، اسلام جا رہا، میں حضور دا نواسا ہاں، میرے سامنے سب کو برباد ہو رہا، میرا باپ مر گیا انہوں روک دیا، حسن نے زہر کھا لیا، میرے کو اگر کچھ نہیں رہا، کوئی فوج نہیں، نہ کوئی آنی، نہ کوئی مدد کی آنی کری، اس وے حسن اگر فوجاں کام کرنی وہ 40,000 نے بیعت کی تھی، کیوں بہ جانا، بس کرتا گیا، لوگوں تلوار کے ذریعے خاموش کرتا، پیسہ اتنا ونڈیا کہ لوگ بک گئے ہوئے، سوائے تو کوئی چارہ نہیں کہ کلیاں نکلنا چاہیے، اور کلیاں بھی ہن پوچھ رہے لوگ بچے، فرمایا اس تو بچوں کو لے کے نکلنا، مینوں تو مار کے کہہ دیں گے کہ ایک آدمی حکومت نہیں سی منتا، مار گل تو میرے جانی، میری شہادت صرف مظلومی دسو گی، اس پیغام نوں بعد زینب پھیلاؤ گی، جس بازار جاؤ گی، جس دربار جاؤ گی، اس ابن حجر لکھ دے، اسے حسابہ جدو زینب لکھیا کہ جڑے خطبے دیتے ہیں 18 مرے ہوئے، باقی جڑے لوگ مارے گئے سمجھ دوسرے سی نا مددگار، 18 سے اپنے بھرا اور بھتیجے جنہاں دے سر اگے جا رہے تھے، یہ بیچاری اونٹنی تے سوار اگے لئی جاندے سی، ویکھدی سی کہ بھرا دا سر کیویں گھمایا جا رہا، اور لاش نوں ویکھیا کہ 10 گھوڑے سوار جڑے دوڑا کے اینوں لے گئے، اینوں پنجر جڑا بخیر دتا، سب کچھ ویکھیا، مگر یہ بعد حوصلہ نہیں ہارا، بالکل اینی جرت نہ تقریراں کیتیاں کہ امام فرماؤندے معلوم دا سی یہ عورت نہیں، یہ اندر تے حضرت علی دا باپ زندہ ہو گیا، وہ بول رہے اینی جرت کر رہے۔ حدیث عشق دو باب است کربلا، میں جانا یہ جڑے لوگوں نے رونق بنائی ہے، پیسے کماؤ تے میں ڈرامہ ہے، ہاتھ پھیریا تے روپ ہے، یہاں مکاراں نے امام حسین نوں بدنام کیا، کوئی انہوں نے دلچسپی نہیں، کدی کسی یزید دے خلاف نہیں اٹھے، 2 وقت کا بدماش ہے وہ پارٹی چھوڑ گئی، پھر کانگریس آیا، حسین دے کچھ نہیں لگتے، حسین جیسے ہی لگتے ہیں جی سانوں عقل ہوئے، اسی آکھیے جس مشن لی اٹھیا سی کہ رسول اللہ جڑا دین لے کے آیا وہ خلافت اسلامیہ بنیاد ہے، خلیفۃ المسلمین اگر نہ رہے سارا کم خراب ہو جاتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماؤں دے ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، اجے بھی دنیا چ انسان غلام ہے، ایویں کہندے آزادی کتنے آزادی، یہ حرام دادیاں دے آزادی اظہار ہے، جدوں ساڈا کوئی بیان دیندا نا اسامہ یا ہور یا کوئی دوسرا مسلمان آندے نہیں یہ بند کرو، کوئی ٹیلی ویژن نہ بند یہ چلاوے، الجزیرہ نو ختم کرو، اپنی واری کفر بکی جان، آزادی اظہار ٹونگ رہتا ہے تگڑے جو اقبال آندا ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، بالکل فریب دے رہا لوگوں کہ دنیا آزاد، آزاد کتنے، انسانوں غلام بنایا ہوا، نظام خام و کارش نات مامت، اجے بھی انہاں دا نظام جڑا دنیا چ انساناں سارے دا ہر مرغ وہ نکما ہے اور انہاں دا معاملہ ناقص ہے، کہ کیوں فرماؤں دے میں کہدا غلام ہے، اے ملوکیت جڑا رب رسول اللہ نے کیتا بت توڑیا، بات قائم کرتا ہوں، انہاں دے جائز ہے فلانی گل ہے، فرماؤں دے غلام فقر گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام اس، میں اس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ دا غلام ہے جدے دین چ ملوکیت حرام ہے، کفر ہے کہ انسان اپنی مرضی کرنی شروع کر، نمازاں روزے بشک پڑھدا ہے گولی مارو، تو انسان ہو کے قرآن نو معطل کرتا، رسول اللہ دی سنت نو الماریاں بند کرتا تے اپنے ضابطے چلائی پھرنا کہ در دینش ملوکیت حرام اس۔ تو فرماؤں دے کہ جڑا کیا حضرت حذیفہ نے کہ وقت آ گیا کہ اساں یہ ویکھیا
کہ اسی چھپ کے ایک آدمی نماز پڑھتا رجے بھی ڈر رہا ہوں فیشبہ یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان من ولایت بعض امراء الکوفہ کالولید بن عقبہ. آندے معلوم ہوندا ہے حضرت حذیفہ نے کیونکہ جی حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جی فوت ہو گئے 40 دن بعد حضرت علی دی بیعت کر کے مریا مگر فوت ہو گئے. بیٹے نوں کہہ کے پتر علی دا ساتھ دینا ہی کیونکہ اللہ دے رسول نے مینوں کہتا ہے جدوں رولا پوے علی دا ساتھ دے. حذیفہ کہہ گئے کہ بیٹا ساتھ علی دا دینی تو میں جا رہا. 40 دن بعد حضرت عثمان تو فوت ہو. تو فرماؤندے امام بہادر کہ معلوم یہ گل ہوندی ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ چیز جڑی ہے وہ بیان کی ہے جڑی حضرت عثمان رضی دے خلافت دے آخری دنات ہوئی. حشر ہو گیا کہ کوفے دے بعد حاکم جڑے سی ولید عقبہ ایسے ہے سو کانا یؤخر الصلاۃ ولا یقیم علی وجہ لیٹ کر کے نماز پڑھدا عقبہ ظہر اثر دے ویلے یا جے پڑھاؤندے تے چج نہ پڑھاؤندے. نماز ہے روح نماز وہ پڑھ سکدا جا دلوں اللہ دے نال ہے. رسمی جڑا نا رواج دے طور ساری عمر لنگھ جائے کھ بھی نہیں لبا یہ وہ نماز نہیں. نماز کھڑا ہوئے تو مزہ آ جائے پھر جدو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے زیادہ رک جائے ہن نہیں پڑھنا میں جھوٹا میں کہڑے منہ نہ آکھاں میں تیری بات کرنا میں تے بات نہیں کر میری روزی حرام ہے میں لوگوں نہ برتاؤ کچھ بھی نہیں میرا اللہ دے حکم دے میں کداں میں بول رہا. اور کئی نیک لوگ واقعے کدی سناؤں گا جڑے اتنے تک پہنچے اور پیچھا مڑ جاندے تے رات لنگھی تے مر گئے سے پڑھ نہیں سکے. کس طرح جھوٹ بولی ہے اللہ دے سامنے. مگر نماز رسمی دی کیا اور گلوں لا جو اول وقت پہ نہ پڑھنی چج نہ وکان بعض الورعین یصلی وحدہ سرا. اس امام بن حجر فرماؤندے جڑے پرہیزگار اور نیک لوگ سی انہاں پھر آکھیا کہ ٹکر تے نہیں لے سکے روز حسین دم دے وہ بیچارے اپنے گھراں لگ گئے چوری نماز پڑھ لیندے ثم یصلی ما خشیۃ وقوع فتنہ ہے. آندے حسین سچا ہوندا لوگ نکلو ہاں ہن نکلنا سوکھا جہدے کول ہتھکڑیاں گولیاں آندا اڑا دیو انہاں اس تو جڑا نکلیا سی انہوں شاباش دیو بے فاطمہ نے جنیا سی تسی الٹا آندے جو نکلنا سی نہیں. امام فرماؤندے لوگ کے نماز پڑھ لگ پے صحابہ یزید دا زمانہ دے بہت اجے بعد اور بعد جا کے پھر نال انہاں دے پڑھ لیندے انہاں ظالماں نہ مڑ کے پڑھ دے کہ مت پھڑے نہ جائیے کہ تسی ساڈا نماز نہیں پڑھ. قیامت آ گئی اسلام. اے حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ ایک حوالہ ورنہ اتنے دفتر پڑھدیاں حدیثاں دے تے نہ زکوٰۃ رہی نہ نماز رہی. اور حضرت ابو ذر پہلا آدمی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اسلام میں رواج ایسا ہی نہ یہ تمہارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا 700-800 سال پہلا جنہیں حق واسطے آواز بلند کی اور نہیں چپ کیتا وہ حضرت ابو ذر غفاری سی. ڈاکو رہا سی مگر اسلام لے آندا حضور نے آکھا آسمان دی چھت تلے زمین دی کنڈ اتنے دے سچا ماں نے نہیں بنیا نہیں صبر ہوا. انہیں آکھا معاویہ کوٹھیاں بننیاں شروع ہو گئیاں ایک ورنہ نماز بے وقت کرتی. ظالم حاکمہ نے مڑ کے حضرت عثمان کو کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا حضور دی مسجد چھڑاتی اور بڑھاپے 80 سال دا بڑھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا جلا وطن کر دیتا رب دے اندر. اور جس سال نہ موت آئی اور جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا پڑھیا ساری دنیا کے سامنے بہت مظلومی دی موت مرے. اور مکے حج سے گیا حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسی نے دین نہیں دس سکتا. تو صحیح بخاری کہ کسی آدمی نے آکھا وہ فتوے دے رہا سی کہ تینوں پتہ نہیں تیرے تے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں نے دین نہیں دس سکتا. اس آکھا اتنے میرے تلوار رکھ دی گئے اور میں سمجھا بے چلدیاں بھی میں رسول اللہ دی ایک حدیث بیان کر سکتا تو میں رکنا کوئی تسی حکم دو جو مرضی کرتے رہو. پہلا وہ بندہ جڑا مظلومی دی موت مریا تے جنگل چ بیچارہ دفن ہو گیا. خود حضور نے زندگی چاکھیا سی بے ابو ذر تو کلیاں رہیں گا آخر عمر تے کلیاں مریں گا تے کلیاں اس جنگل چ اٹھے گا اتھے رب دا دفن. قیامت اسلام سے آ گئی حسین نے سب کچھ دیکھ ڈالا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. دن بدن شکنجہ کسیا جا رہا قصہ ختم ہوتا ہے. اس ویلے پھر آخر زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ شہید کر کے ہوں سارے کوئی نہ سوچے کہ ہن کی کریے. پوری سلطنت انتشار ہر شہر گڑبڑ کون بہت چکے جا کے پھر سارے منتدار ہوئے کری تو اٹھا. انہیں آخیا میں کی اٹھانا کام خراب ہو چکا لوگ بریاں گلاں دے عادی ہو گئے پیسے کھان دے عادی ہو گئے وظیفے لین دے عادی ہو گئے مینوں کس مصیبت پاؤں دے میں بڑھا ہو چکا جنہوں بناؤنا بناؤ لو جتنا اگے وقت گزر گیا میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا میرے ہن سنبھالن دا وقت نہیں رہا. سارے نے آخیا توبہ توبہ ہن کون اٹھا. اس امام ابن کثیر فرماؤندے البدایہ کہ امت دا آدمی جت تو افضل اس ویلے زمین دی سزا تے کوئی نہیں. واقعی اس ویلے پوری زمین تے پہلے کہ ابو بکر عمر عثمان وڈے ہون گے مگر ہن اس ویلے افضل اہل الارض علی الاطراق مشرق مغرب چ دے پائے دا کوئی نہیں سی وہ سر پا دیتا.
انہیں آخیا ہوں ادا نہیں مسجد چلو مہاجر انصار کٹھے ہونا کرو رضامندی نہ مینوں خلیفہ بنا دے بنا اپنی مرضی نہ بنایا ہوں کتے کی لکھ دے تو صرف وہ جڑے خون کرنے والے حضرت عثمان چون دواں نے زبردستی بناتا کیسا ماحول بنایا کہ جدی خلافت سب تو اعلیٰ طریقے نہ منعقد ہوئی کہ مسجد جمع ہوگا اور انصار اور مہاجر کہیں گے خلیفہ بن گئے اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا وہ کام کیتا جڑا تسی سن چکے دے کہ انصار نال زیادتی ہو اس زیادتی نو ختم کیتا صوبیاں دے اندر انصار نو گورنر مقرر کیتا بدری صحابی سال بن عریف جا رہا عثمان بن عریف کدی کدے مدینے نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سہارا دتا تانوں اج تک حق ہی نہیں ملیا مگر حشر یہ ہوا کہ سال بن عریف شام پہنچے امیر معاویہ فوجاں نے سرحد تے آ کے روک جا مردہ دینے تینوں کلے اسی نہیں انہوں خلیفہ من دے نا اسی صوبہ دینا بغاوت کا اعلان کر اول من بغا فی الاسلام معاویہ ہر اصولی اور محدث نے لکھا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ مسلمانوں کا چنیا امیر المومنین انہوں منن سے انکار کرتا آپ نے قرآن دے مطابق کہ جڑا باغی ہے خلاف جنگ کرو لشکر تیار کیا اور شام طور پہ اجے شہروں باہر ڈیرا لایا سی تے اپنی چاچی کا پیغام آ مکوں حضرت ام الفضل نے عباس رضی دی بیوی نے لکھا کدھر شام نو چلیں اے اما عائشہ عمرے تے آئی سی طلحہ اور زبیر اتنے پہنچ گئے نال لے کے بصرے نو چل پے اور سارا خرچہ حضرت عثمان دے گورنر دیتا وہ بیت المال لٹ کے لایا بصرے دا بھی اور یمن دا بھی وہ کروڑاں لکھاں دیتا جنگ دی چلی چال کی بے جے سیدھی ٹکر حضرت علی دی معاویہ دا ہوگی ٹمر نکلنا وہ کی رہنا پھر یہ کرو کہ پہلا ایک جنگ کروا دیو جہاں یا علی نہ رہو گا یا طلحہ زبیر ہولے تو ہو جان گے نا اور واقعی ایسی سازش کا مروان وچ سارے وچ ایسی وہ سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نال کوفہ حضرت یہ آپس لڑ مرے بعد ایڈا انہوں غم کہ اسی آپس ہی مارے گئے متحد نہیں ہوئے کوئی جنگ نہیں انہوں دا کام بن گیا 90,000 فوج جڑی سی شام دی ریزرو وہ تیار رہی اس جنگ نے سارا کمر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پتہ لگا آپ نے دکھ دے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا پیا سی اور یہ بند ہو جانا سی مگر افسوس ہے طلحہ اور زبیر نے اسلام نہ رحم نہیں کیتا کوئی ترس نہیں کھادا کہڑے بڑے جنگ شروع کر اور یہ مسعود احمد بی ایس ایڈا علی دا دشمن ہے امیر الجماعت مسلمین وہ بھی آندا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی طلحہ اور زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ بصرے کی لین گئے اگر یہ قصاص لین گئے سی تو انہوں دا حق کی قصاص لین دا سی قصاص تے امیر المومنین لیندا انہوں کی حق سی گڑبڑ پاؤن دا ملک اور اگر یہ کچھ اور کام کرے تو کوئی سمجھ وہ خود آندا ہے کہ کوئی عقل چ نہیں گل آتی بصرے انہوں نے کی کرنا اتنے جا کے جو ادم مچیا قتل و غارت ہوئی بے شمار لوگ مارے گئے پہلا ہی شہر جڑا سی بیت المال لٹیا گیا لوگوں نے سارا ونڈ ورت لیا تباہی مچا حضرت علی نے پھر وہ خیال چھڈیا چل پیا کوفے نو چل جنگ ہوئی پھر جی حرب الجمل رکھوں اونٹ دی جنگ کیونکہ اما عائشہ علی بڑا ایک نا یا اللہ بن امیہ جڑا حضرت عثمان دا گوارا سرکاری پیسہ لا کے نا بڑا اونٹ خرید دیا عسکر اتنے انہوں نے سوار کیتا لے گئے انہیں ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی کی کیا اے نبی علیہ السلام کل میں دسیا انہوں شرک پوریاں کہ تسی حوالہ آندے جے آ جان گے حوالے مگر تو چونکہ نقد چاہنا تینوں میں دس دینا کہ جڑا نا سلسلہ الحدیث سیدہ دی پہلی جلد اور دوسرا جوز اور 474 نمبر حدیث تھا جدا عنوان ہی حدیث الحاب حاب مکیوں بار چشمہ حاب جی حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دے گرد بیٹھیاں سی اما اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہر چو کون ہے جس کے حاب دے کتے پونک غم نہ اور دکھ نہ کیا کہ کیڑی ہے جی قسمت لکھیا کہ وہ حاب چشمے دے کتے اتنے پونکڑے چنانچہ اما عائشہ جسے اتنے پہنچ گیا لما اکبرت عائشہ بلغت میاہ بنی عامر لیل رات دے وقت آپ دا قافلہ اتنے پہنچا نہ بات الکلاب کتے پونکے جی اللہ دے رسول نے آخیا بے شمار کتے پونکے قال تیو مائن ہادا اما نے آخیا کہ کون کہڑا چشمہ قال ما الحاب انہوں نے آخیا حاب دا چشمہ قال ما اظننی الا انی راجع اما آخیا توبہ میری میں واپس جا رہی ہوں میں نہیں اگے جانا فقال بعض من كان معه بل تقدمین فیراک المسلمین فیسد اللہ ذات بل پٹھی مت دین والے اگے آ گئے کہنے گے اما نہیں تو اگے چل شاید تیرے اللہ پاروں صلح کرا دے ایداں غلط مت شیطان دینا بھی صلح دا بہانہ بنا کے اما نو اگے ٹور لے قال تنا رسول اللہ قال اللہ ذات یوم کیف بہدا کن تم علیہا تلا فب قلت اسناد صحیح جدا پکی تے کھڑی روایت فرمایا کون ہے تو ارچو جتے حاب دے کتے پونکنے ایڈا برا وقت آ جانا کہ میری بیوی اور نکلے تو تے حاب دے کتے پونکنے
اگے پھر امام لکھ دے کہ کئیاں نوں یہ تکلیف ہے کہ اسی ہن منیے کہ اماں عائشہ کو غلطی یہ امام لکھ دے البانی کہ تسی معلوم ہوندا شیعہ دی صف داخل ہو گئے وہ تے 12 نوں معصوم منتے سی نا تسی یہ مطلب جنہیں جنہیں حضور نے ویکھیا سارے معصوم بنائے کہ وہ غلطی نہیں ہوندی کہڑے دین دا حصہ بڑیاں تو غلطیاں ہوندیاں اس تو اگر ایک گل ہوئی ہے بھی اماں دی غلطی ہے انہوں کو نہیں سی نکلنا چاہیے تو واقعی یہ گل ہے انہوں دا نکلنا ہی غلط سی اور جو اگے چل پئیاں کسے دے کہہ وہ دوسری غلطی ہے نہیں سی اگے چل ولا نشک 854 صفحہ آندے سانو یہ کوئی شک نہیں انا خروج ام المومن کانا ختم من اصل ام المومن دا گھروں نکلنا خود غلط سی اور تم کوئی اجازت نہیں رسول اللہ نے آکھا کراں جاؤ یہی غلط سی وَلِذَلِكَ حَمَّدْ بِالرُّجُوعِ حِينَ عَلِمَتْ بِتَحَقُّقِ النُّبُوَّةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاروں جدوں صحاب دے نزدیک حضور دی خبر دا پتہ لگا اماں نے ارادہ مڑن دا کر لیا ولیکن زبیر رضی اللہ عنہ اقنا بترک رجوع بقول صلی اللہ علیہ وسلم بک بین الناس حضرت زبیر چونکہ بینوئی سی انہوں نے صلاح دے کہ تو اگے چل تیرے پاروں صلح ہو جوں گی انہوں نے اگے چلا لیا ولا نشک انہ کان مختن فی ذلک اعظم اور اس بارے چی سانوں کوئی شک نہیں بھی حضرت زبیر دا مشورہ بھی غلط سی چاہیے سی وہ بھی مڑ پیندا یہ مشورے نہیں سی دینے چاہیے وَالْعَقْلُ يَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا مَنَاسَ مِنَ الْقَوْلِ بِتَخْطِئَةِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مُتَقَابِلٍ یعنی عقل اتنی مارتی حکمران فیصلہ نہ کرو کرت یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھیلایا ادھر بھی کلمہ گوا یار حج کردہ مکے دا یعنی گناہ چ پاؤ فرماؤں دے بھائی کوئی چارہ ہی نہیں اس تو کہ عقل آندی ہے دو فریقاں جو جڑے لڑے آ اور ہزاراں بندہ ماریا گیا ایک نو تو غلط کہنا یاری غلط ہے یہ غلط کہنا کو قیامت آؤں دی اللہ تعالیٰ نے وقع فیہما میات القتل بے شمار دنیا مری ہے تو انہوں اجے تک باقی نہیں ہوندہ ولا شکا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے المخطئ کوئی شک نہیں کہ اماں عائشہ ہی غلط ہے لاسباب کثیرہ وادلۃ واضحہ یہ بہت دلائل اور واضح اور سارا تو وڈا اے ظالماں نوں بھی رکنا چاہیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیتا سی اودی نیکیاں گئیاں توبہ وہ دنیا چ حضور دی بیوی اور جنت چ حضور دی بیوی کوئی شک نہیں اور انہیں کیا جڑا وہ خلاف کوفے مدد لین گیا حضرت عمار بن یاسر گئے حضرت حسن گئے حضرت علی نے بھیجا کہ کوفہ میری مدد نہیں کر رہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہتا اب کسے پاسے بھی نہ ہو ایک گئے حالانکہ تقریر حضرت عمار نے کی وڈے مگر بٹھایا کنوں اتنے حسن عمر کنا چھوٹا مگر انہوں نے آخیا تو رسول اللہ دا بچہ اتنے بہنا تیرا کام ہے میں تھلے کھڑا ہوں اور تقریر چاہیا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ اماں دنیا چ بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت کی بیوی ہے مگر رب نے تو ایک امتحان پاتا ایک پاسے حق ہے جڑا علی نہ ایک پاسے ماں ہے گی غلط ہے ہوں ویکھنا رب نے 10,000 بندہ اٹھ کھڑا انہیں حق دا ساتھ دیں گے ماں دا اپنی دا یعنی اس ویلے بھی کیا کہ اماں جڑی جنتی ہے جنت دی حضور دی بیوی ہے یہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے درجے کوئی غلطی نہ ختم نہیں ہو جاندے سب تو وڈی گل آدم علیہ السلام دی کریا کرو کہ چلو پیچھے جے میرا غلطیاں نہ سارے عمل ضائع ہوندے آدم علیہ السلام پڑھو جنہیں کنی سنیا سی اللہ دا حکم تے جنت سی تے پھر اسا آدم ربہ فغوا قرآن آندا رب کی نافرمانی کی اور بٹک گیا کہو برا ہوں تے جنہیں کہا کیوں بک دے غلطی ہوئی اپنی جگہ تے مگر رسول اور بہار الانوار چی میں شیعہ دوستان علامہ بالکل مجلسی نے لکھا کہ حضور دا خاصہ بے آپ دی بیویاں اتھے بھی آپ دی بیویاں اگے وہ کسے اور بندے کو نہیں جانیاں جنت بھی حضور دے نال ساریاں نے ساری اس تو جنتی ہے پکا سب کو ٹھیک ہے مگر ہوئی غلطی ہے تے نیکی یہ جڑی سارا تو وڈی اماں دے متقی اور پرہیزگار ہون دی کہ منہا ندم والا خروج ہے کہ ساری عمر اپنے سے نکلتے پچھتائیاں صفائیاں نہ دیو عمل جاؤ منیاں کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے روندیاں پچھتاؤں وذالک هو اللہ بفضل و کمال اماں دی جڑی شان سی تو دا درجہ سی وہ لے کے ہوئی ہے کہ غلطی نو من لے وہ بیوقوف نہیں سی پیڑی رہندی وذالک مما یدل اللہ ان خطا من الخطا المغفور بل المہجور اس پچھتاؤں تو رون تو پتہ لگا کہ وہ دی غلطی جڑی وہ معاف ہو چکی ہے بلکہ معاف ہی نہیں ہوتے اللہ نے اجر دینا کہ انہیں اپنی غلطی نو من لے اور اگے حوالے پھر دیتے ہیں کہ حدیثاں پڑھو چنانچہ ابن عبد البارث کی آپ دلائے ابن ابی عتیق تو وہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یعنی اپنی اولاد ہی دسی قالت عائشہ ابن عمر کہ حضرت عائشہ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھا یا ابا عبد الرحمن ما منعک ان تنہاری مسیری عبداللہ حضرت عمر دے پتر تو کیوں نہ مینوں روکیا اسے جدوں میں سفر تے چلے تیرا کم سی مینوں فرضا قال رأيت رجلا غلب عليك يعني بن زبیر انہیں آکھا اماں کی کردا تو میری بھن نوں بھی تیار کر رہا سی حفصہ نوں مگر اتنے میرا زور چلدا سی میں کہا چل مکیوں عمرہ ہو گیا
جا کے اس حجرے 'ਚ بہ گیا جتھے نبی بٹھا کے گیا، انہوں میں بٹھا لیا، تیرا پانجا غالب آ چکا سی عبداللہ بن زبیر، وہ سوا تو کسی دی منتی نہیں سی، فقال زما واللہ لا نہیتنی ما خرجتو، کہنے لگیاں رب دی قسم سے عبداللہ تو مینوں روک دینا تو میں کوئی نہیں سی جانا، غلطی وہی بڑی۔ اور اگے فرمایا کہ پھر حضرت عائشہ نے ابن عمر گزریا، حوالے دیتے سارے ذہبی سیروں نے بڑا، کہنے لگیاں جدوں عبداللہ بن عمر لنگے تو مینوں دسو گئے، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ ابن زبیر غالب آ گیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا وہ نتیجہ ہے جدوں پھر موت دا وقت آیا، اسماعیل بن ابی خالد کے قال قالت عائشہ وکانت تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها، ساری عمر آپ دا شوق سی کہ میں اپنے گھر چ نبی پاک دے کول دفن ہوں گی، فقالت انی حدثت بعد رسول اللہ حدث، اے بھی بڑے وڈے بندے دا جگرا کہ غلطی منے، ورنہ معمولی بندے اڑ کے مر جاندے۔ فرمایا میں رسول اللہ تو بعد ایک غلط حرکت کی، ادفنونی ما ازواجی، ہن مینوں جتھے دجیاں بیویاں اوتھے دفن کرو، حضور کو نہ کرے، فدفنت بالبقیع رضی اللہ عنہ، بقیع چی پھر دفن کیتا۔ قالت قلت تانی بالحدث مسیرہ یوم الجمل، علامہ فرماندے کیڑی گل سی غلطی جنوں آکھیا میں حضور تو بعد ایک حرکت کر بیٹھی ہوں، وہ جنگ جمل ہی جانا سی، فإنا ندمت ندامۃ کلیہ، بہت پچھتائیاں، وتابت من ذالک، اور اس تو توبہ کیتی۔ اس باروں فرماندے کیوں تسی برا بھلا بھی کہندے جے اپنی عاقبت گندی کر دی، پچھلے نبیاں نے کوئی انیاں غلطیاں قرآن دستا ہوئی انہوں کدی کہنے ضرورت کیتی برا کرن دی، غلطی ہو گئی جے دہائی دئی جو اماں نے آ کیتا اماں نے کیتا، یہ بھی بکواس ہے، انہوں دی شان اور مرتبہ بالکل اپنی جگہ تے ہے، وہ کوئی کمی نہیں آ سکتی، بالکل وہ دنیا بھی زوجہ مطہرہ آخرت بھی ہے۔ اور جڑے نال سی دوویں انہوں دا کی بنیا، یعنی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ کس پائے دے بندے سی؟ حضرت طلحہ اور زبیر بالکل وہ بندے سی حضرت علی دے برابر دے، 10 جنتی صحابہ تو شروع دے مسلمان، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رسول کریم علیہ السلام دی سکی پھپھی دے بیٹے سی، صفیہ دی اولاد، اس تو جب صفاں بجیاں اس وقت تازہ رسالہ جڑا الحدیث ہے، مولانا زبیر حافظ زبیر علی دے الحدیث عالم الحدرو کھڑ کو اخیر کر دیا، کتاب انہوں دسوں گا، جنگ قسطنطنیہ گیا سی، اخیر کرتی انہیں اچھا پاتی میں ہنے رکدے پھر جانا کہڑے جنگ گیا سی یزید، عبد الرحمن بن خالد بن ولید حدیثاں چاہتا تھی پردہ باغ یزید نوں بھیجتا اس لشکر، یہ بننی ہے جمعہ تو بعد۔ اس اللہ دے بندے نے آخیا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے پتر، وہ پھر صفاں چاہے، انہوں نے زبیر نوں بلا کے آخیا کہ زبیر کہدے نال جنگ لڑ رہا، تیری ماں صفیہ بن عبد المطلب کتنے ہے؟ پھوپھی رسول اللہ دی جدی تو پتر ہے، وہ پتھ ہو کے علی نال لڑ رہا، بھرا دے خلاف جنگ، اج تیری ماں جیندی ہوندی صفیہ بن عبد المطلب کی حال ہوندا دا پتر صفیہ دا تے لڑدا علی نا۔ ادھروں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی سلسلہ الحدیث سید پڑھنا، رسول کریم علیہ السلام کہہ گیا سی، کھڑا سی پیار کرتا زبیر ایک دن علی نے آپ نے آخیا تو بڑی محبت کرنا، کہنے لگا کیوں نہ محبت کرا، میری پھپھی دا پتر ہے، نالے رسول اللہ دا داماد ہے، ایڈا دین، فرمایا وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ لڑیں گا تو ظالم ہوئیں گا۔ حضرت علی نے صفحہ کے درمیان سد کے آخیا کہ یاد آیا ہی، اسے وے گھوڑے تے لگ دیتی چل پیا، کہنے لگا نہیں ہوں نہیں میں اس میدان چ رہنا۔ اور رستے وعدے سے باز پہنچتا حضرت علی رضی اللہ کا سپاہی نامراد بے ایمان پیچھے لگ گیا عمر بن جنود، اس وادی جا کے نماز دا وقت آیا، آپ نے فرمایا یار کوئی نہیں جانتا کہڑی پارٹی دا بندہ کہڑی ایسا رولا بڑا، تے میرا تیرا رب ضامنی نماز پڑھنی ہے، کسی نے نقصان نہیں پیا، وعدہ کر رہا کنجر، مگر نماز دے دوران آپ دا سر کٹ لیا۔ وہ اللہ دے رسول نے جڑا وہ تے کیا سی جڑے شہید ہے اس وقت اتنے کھڑے، انہاں چ زبیر بھی شہید ہونا ہی سی، شہید ہو گیا۔ اور جدوں پھر آیا عمر بن جرموز، انہوں نے اجازت منگی کہ میں حضرت علی نوں ملنا، تیرا سپاہی سی انہوں دا، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھو آ جائے، تو عبداللہ بن عباس نے دسیا بے علی زبیر نوں مار کے آیا، تو آپ نے فرمایا انہوں بشارت دیو کہ صفیہ دے پتر دا قاتل جہنمی، تو جا دوزخ سے اپنا ٹھکانہ کر لا، وہ میدان چھٹ گیا سی اور تو جا کے دھوکھے نہ مارے۔ اور واقعی عمر بن جرموز باز خارجی ہو کے خود حضرت علی نہ لڑیا تو دوزخ میں چلا گیا، جی میں آپ نے کیا ہے نا کہ صفیہ دے بیٹے دا پتر قاتل جڑا نا وہ جہنمی ہویا۔ کیڑی کیڑی داستانہ سنا یہ رسول اللہ دے معجزے جو کیا سی ہویا۔ حضرت زبیر بھی میدان چھڑی، اور پھر طلحہ دی واری آئی، طلحہ نوں انہاں ہی مار دیتا جڑے نال سی، جنہاں دی صفائی لکھ دے نا اہل حدیث پرچے چھپدا سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ، رون جی کردا جنہاں دی لعنت بھیجی ہے حدیث دے عالمان، تسی انہاں دی رضی اللہ لکھ دے، سیدنا لکھ دے۔ اے طلحہ ابن عبید اللہ دا ترجمہ، اور تہذیب التہذیب ہے راویاں تے جڑی کتاب ہے 8ویں 5ویں جلد ہے، 20 21 صفحہ 23 22 تک کے حوالہ۔
تو مروان دا لکھیا آپ قیس ابن ابی حازم فرماؤں دے اے ہن ایک جو بندی مولوی سی میرے نام دا محمد اسحاق تندیلی وہ لکھتا نہیں یہ کوئی سند نہیں ایویں لوگ لکھتے مروان نے ماریا اور تو مستدرک پردہ تہذیب پردہ جنہوں متصل سند ملتی بھی موقع تے جڑا سی اور ایسا بندہ جنہوں لوگ آتے اگر صحابہ دے زمانے میں صحابہ انہوں اپنے تو بڑا سمجھے قیس ابن ابی حازم خود جنگ سی انہیں آکھا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا کانا مروان ما طلعت و زبیر یوم الجمل نال سی اگ پڑکاؤن لی کہ علی نو ہولیاں کر لی جنگ کرواؤ فلما شبت الحرب جدوں جنگ زور تے پہنچی کالا مروان لا طلب ابصاری بعد الیوم اس مروان نے کیا تو میں کول کھڑا سی کہ جے اج میں عثمان دا بدلہ نہ لیا تو پھر کوئی وقت نہیں ہونا یعنی یہ سمجھدا سی کہ طلحہ اور زبیر اور ایسا سارے حضرت عثمان دے خلاف سی ہے خلاف ہی سی بدلہ لین اٹھے تو وکری گل خلاف حرکتاں تو خلاف ہی سی پہ کیوں ملک تے ہو رہے وہ بہانہ بنا کے آکھیا بے جے اج عثمان دا بدلہ میں نہ لیا انہاں کول طلحہ کولوں تو پھر وقت کوئی نہیں ہونا فرما طلحہ بسہمن آپ زہر آلو تیر ماریا فاصاب رکبۃ حضرت طلحہ دے گھٹنے چ لگا فماتا میرے ویکھدے حضرت طلحہ وہ بھی شہید ہو گیا کیا طلحہ رو بھی سی رسولاں کہ شہیداں سے اور وہ بارے بھی صحیح حدیث ہے اسی ادھر ادھر کی گلاں نہیں کرنی انہوں لڑک جاؤ جی شان جنی وہ بھی منو تو غلطی بھی منو غلطی آپ ہی من گئے کہ حضرت زبیر بھی چھٹ گئے اما ایسا روندیاں رہیاں طلحہ بھی جان دا ارادہ کر لیا تو مروان نامراد نے آخیا اگر یہ چلے گئے لیڈر ہی تو ساڈا کھیل خراب ہو گیا خود تیر مارے اور وہ تو رسول اللہ دی حدیث یاد رکھنی چاہیے من حبا ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ ابن عبید اللہ مینوں آندے بیاہ نہیں آؤ میں درمیان پلڑا رکھنا عزت ہونا دی رائی برابر کمی نہیں اور دل دی کسے تیج بھی کسے بندے میں آنا اپنے ایمان دی خیر مرا ایڈے وڈے بندے دی توہین کر مر غلطی ہے اس حضور نے فرمایا جڑا زمین دی چھت تے چلدا پھردا شہید ویکھنا چاہندا زندے نو آکھیا وہ طلحہ ابن عبید اللہ نو ویکھی تو نال ہی پھر لکھ دے بعد ابن حجر کہ ایک نامراد ٹولا یزید دی نسل اور مروان دی جڑی کیویں انہاں نے یاد رکھیا اس گل کہ طلحہ دا جڑا سی وہ کو بدلہ لینا سی اب 22 صفحے کار دخل موسیٰ بن طلحہ الولید فرماؤندے ہے کہ موسیٰ بن طلحہ اسے حضرت طلحہ دا پتر موسیٰ ایک وقت آیا کہ ولید حکمران ہو گیا مروان دا پوتا وہ دیکھو گیا فقال الولید ما دخلت علی قط الا حممت بقتلک کہنے گا رب دی قسم موسیٰ جدوں بھی میرے کو تو دربار سے آنا میرا ارادہ ہوا بھی تینوں قتل کر دیں لولا ان ابی اخبرنی ان مروان قتل طلحہ جے میرے پیو عبد الملک نے نہ دسیا ہوندا کہ دادے نے طلحہ نوں قتل کر کے بدلہ لے لیا میں وہ پتر نوں اڑا دینا سی تینوں میں قتل کر دینا سی تسی حضرت عثمان دے دشمن سی مگر چونکہ میرے باپ عبد الملک نے مینوں دسیا کہ میرا پیو مروان دس گیا پتر ہن بدلہ لین دی لوڑ نہیں میں خود طلحہ نوں مار دیتا اس تو طلحہ دا قاتل جنہوں امام ذہبی نظام لکھدا ایس ملعون نوں جنہیں موبقہ مال موبقہ وہ کم کیتے خبیث نے کہ جڑے جہنم چ لے جان وہ دیاں صفائیاں دین افسوس اور رون تو سوا کوئی نہیں یہ مدارس تسی قائم کیتے تہاڈے کو کتاباں مک گئیاں میں نشان دیتے ہیں کڈ کے ویکھ لو اگر انہاں چ نہیں تانوں لبدے مینوں پھڑ لو اور اگر ہیگا تسی کیوں حقیقت چھپا کے علی غریب مجرم بناؤندے جے کہ مسلمانوں نوں ماردا رہا اور مسلمانوں نوں مارن دا نتیجہ ہے اے آخری بات کہ امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام بن ابراہیم نخعی سب نے کیا کہ اگر علی یہ جنگاں نہ لڑدا اسلام دا ایک باب نامکمل رہ جاندا قرآن اور حدیث کے اندر کافرانہ جنگاں دا بیان ہویا باغیاں دا مسلمان باغیاں نہ کی کرنا انہاں دے مریاں نہ کی کرنا انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا انہاں دے مال نہ کی کرنا قرآن حدیث دا کچھ بیان یہ سارا کام جڑا فقہ دے دفتر ویکھ لو ہدایہ کھولو تے ہوا القدوۃ فی ھذا الباب لوگ آندے بھائی اس میدان علی امت دا پیشوا کہ انہیں جڑے اس پہ فرمان جاری کیتے کہ این کرو تو دین بن گئے مسلمان باغی ہوں تنوں کی کرنا اس تو رب دے بندے ہو اینوں کوئی نہ سمجھے بھی مینوں کوئی چسکا نہیں میری روح چ وڑیا اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج زکات سب بیکار ہے اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا تو عیسائیاں دا مذہب ہے بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے اسلام نال دا کوئی تعلق اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا ایویں نہیں کسی نوں وڈ دی ظلم مٹاؤ دی بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں میں وردہ پھردا مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی پاویں عیسائی تے ظلم ہوئے ہندو تے اسی ظلم روکنا
کلمہ نہیں پڑھاؤنا، کلمہ اگلے کی مرضی، پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے، نہیں جانا چاہتا نہ ریا بن کے رہے، گرجیاں رہے، اپنی عبادتاں کرے، دین ساڈا ویکھے، چنگا لگے من لے۔ اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو بھائی، یہ کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ دے جی؟ یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا، اسلام نہیں۔ ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ آدھے سانوں تو قرآن چاہیے جڑا آکھے تے روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا، امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں گا دین چ، یہ قبول کرنا تو عیسائی ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، درویش بن کے رہو۔ اسلام جڑا دین چاہتا ہوتا یا اپنی حکومت بنا، جے نہیں بنی تو ہجرت کرنا، وہ ملک چھڑ جا۔ روٹی لی امریکہ نو نہ دور تے گرین کارڈ نہ لب، اے کفر ہی۔ مسلمانوں دے علاقوں تو دارالکفر جا کے وسن رہا، اور دین تے تجارت نہیں جانا کہ اگر تو پرمٹ لے کے تجارت نہیں جا سال تو زیادہ تو کافران دے ملک چ نہیں رہ سکتا، واپس آنا پਊ گا۔ اور بال بچہ تسی لے جانا بالکل حرام ہے۔ تسی کافران جا کے دے کے چاہتے جی بچے تھوڑے اتنے بدماش بن جائے روٹی کی خاطر، ہجرت دا حکم ہے کہ وہ سگوں علاقے چھڈو۔ مگر یہ گلاں دین دیاں، یہ بعض دیاں گلاں شاہین دیاں، وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسوں میں۔ بعد دے بچے نو جا کے گرجاں واڑ دیے گداں، اتنے وہ غریب پڑے انہوں مولوی صاحب کی گلاں کداں سمجھاؤ؟ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اور بعض اچے اڑتے ہیں، وہ کوے نہیں ہوں مردار کھاندے، اسی کوے بن چکے ہیں، روٹی لبے پوے سکھ آ جانے ہندو آ جانے۔ یہ نہیں اسلام، یہ حسین تو سمجھ آؤں، اللہ توفیق دے۔ تو جنگ جمل دا اج واقعہ بیان ہو گیا، آخر تے حوالے آؤ گے کہ کس طرح علماء امت نے کیا کہ حق علی دے نال ایک جنگ مک گئی کہ رسول اللہ نے کتے پونکن دا حوالہ دیتا، اگے دو باقی ہے حرب صفین اور حرب نہروان۔ تسی ویکھو گے کہ اللہ دے رسول نے خود ڈائریکٹ موہراں لائیاں کہ جو قدم اٹھائیں گا علی حق تے اٹھائیں گے۔ اس تو رسول اللہ نے جھوٹا کرنا دی کرتا پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب تو پہلا اعلان نماز جمعہ تو پہلا میں حاجی صاحب مسجد سارے خزان سے انہوں نے دسیا، قاری صاحب بھی دسیا، بالکل اپنے پڑوسی ہے جانن والے، مکان ہی ٹھیک ٹھاک کردہ، بچہ اپنا ڈگ گیا، بازو گیا ٹوٹ، ہسپتال داخل ہویا، کوئی 26-27 ہزار خرچ ہو گیا۔ غریب آدمی ہے، ہوں اتوں تمہیں بڑا ڈسچارج ہونے لگا، اگلے تھان سے بھائی پیسے سٹ کے جاؤ، تو اس تو ہونا باقی تو انہوں نے بیچارے نے ماڑا چنگا کیتا۔ مگر آپ 15,000 لی میرے تواڈے سامنے انہوں نے درخواست بھیجی بھائی کوئی یہ مولوی صاحب کہہ دیو، تو 15,000 تو میرا خیال اللہ کی مہربانی نے ایسے بندے بھی ہے جی میں پچھلی باری میں کیا، بعد ایک بندے نے وہ 10,000 بھی کلے نے لیا کے پھڑاتا، باقی جو وکھرا رہا میرا۔ تو اللہ توفیق دے، رب دا دتا مال ہے، یہ 15,000 اس مسکین لی نہ میرے پائی کٹھا کر دیو۔ اگر ایک ادے کو رب کسی نے توفیق دے تو یہ نیکی کرے، بالکل اپنے جانن والے مسکین صدمے کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ شفا دے، مہربانی ہے۔ ہمارے دوست وفات پا چکے ہیں، دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ صبح 7 بجے تقریباً اکثر مسجدوں میں اعلان ہوتا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، 20 منٹ بعد قضا نماز ادا کریں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ مسئلہ تو دوسرے مسئلہ کی طرح اختلافی ہے، کچھ لوگ تو کہیں گے قضا نماز کی کوئی پابندی نہیں، اور نفلاں دیاں گلاں کہ اس ویلے پڑھو تو نہ پڑھو، قضا تے جڑی وہ دوا کرن دا چارہ کرے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے میں کردا، اس تو یہ نہ ویکھے بھی سورج نکلدا جی ڈبدا چڑھدا، اور نفلاں لی لحاظ کرنا یہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے نیک لوگاں کیا کہ حدیث پاک چونکہ یہ آਉਂدا جس بندہ جاگے یا یاد آوے وہ وقت نہیں دسیا، یہ کیا جب یاد آئے یا جب اس کو جاگ آئے فوراً پڑھے۔ کہ دوسرا یہ بھی ہے اگر وہ 20 منٹ کر لے جڑا سورج نکل تو بعد مکروہ وقت ہے تو کوئی گل نہیں، اللہ کو مدد منگے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، جائز ہے دونیں، ایک چیز کیجئے۔ حضرت علی نے انس بن مالک کو کہا کہ جا کر تلا اس بیٹھ کو ارشاد رسول ہے جو آپ نے میرے تو انہوں نے پہلے پھر آ کر یہ صحیح و ارشاد یاد نہیں رہے، تو حضرت علی نے فرمایا اگر تم جھوٹے ہو تو پروردگار تمہیں ایسے چمکدار داغ کی مار مارے گا کہ اسے دستار بھی نہیں چھپا سکے گی، جس میں انس بن مالک مبتلا اگر تا حیات چہرہ پر نقاب ڈالے رہے ہیں، ان کو برس کی بیماری لگ گئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اے جڑے افسانے اور خرافات مشہور ہو گئی ہیں انہاں چ بھی یہ حضرت زبیر طرح نہیں، یہ ہے کہ حضرت علی نے مسجد اعلان کیا کوفے کہ جڑے جڑے لوگوں نے حضور کو سنیا کہ من کن تو مولا فعلین مولا اٹھ کھڑے ہو،
یہ انس نہیں کھڑے ہوئے رسول اللہ کے خادم نے آخیا انس تم ہی سی ہوتے، انہیں آخیا عمر زیادہ ہو گئی، بڈھا مینوں یاد نہیں رہا، جس تو آپ نے آخیا اگر تو جھوٹ بولنا تینوں برس ہو جائے، پھر بری انہوں نے پھر کوڑ ہو گیا تو چھپائے، اے چٹا جھوٹ ہے، بالکل چٹا جھوٹ، جڑے بھی لوگ لکھ دیا میں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ اسی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت میں حملہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ نے کوئی نہیں کیتا، نہ انہوں نے کوڑ ہویا، نہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا۔ حضرت انس بالکل حضرت علی نوں اچھا سمجھنا ہے، محبت کرنا سی، بلکہ انہاں غریباں نوں تو حجاج بن یوسف نے نام مراد نے انہاں دے اتھے لا کے ڈم یعنی ٹھپا آ گئی ٹپا کے اتھے لا کے انہاں دے پٹھے ساڑ دیتے، نابینا کرتا۔ یہ پھر ولید بن عبد الملک کو گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چمدے تے میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی مدینے مینوں واصلہ ملیا، روندے سی اتنے کہ دین دا حال تسی کر دے۔ اس تو حضرت انس کے بارے جو بھی بچہ ہے کہندا جھوٹ بولدا، حضرت انس نے ایسا کوئی نہیں کیا، یہ غلط گلا۔ اسی طرح درمیان سن لو بہت پوچھتے رہندے کم عائشہ دی موت کیویں ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کے بارے ایک جھوٹ کریا، جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے کہ جی انہوں نے مدینے آئے کہ جتھے ٹھہرے سی کنواں کھودیا وہ اتنے تھوڑا جہا کاکان پاتتا، اماں نوں ملاقات بھی بلائے، آئیاں ڈگ گئیاں، اتنے پتھر سٹے وچے دب دے، سری جھوٹ، آسمان دے دوپہر دی سورج کی طرح جھوٹ۔ تے اما عائشہ اپنی موت فوت ہوئیاں، اس دن بقیع دے اندر کوئی سوئی نہیں تھلے ڈگدی، اینی دنیا سی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ رو رو کے آندے تھے لوگ، رسول اللہ دی حبیبہ بیوی فوت ہو گئی، جنازہ پڑھیا، لے چتارن والوں دے نام موجود جڑے آپ دے بھتیجے پاندے پھر اگے ہوئے، کیوں جھوٹ بنا ایک جڑا گروہ بھی بناؤں وہ سارا پھٹکار پاؤنی چاہیے، پاویں وہ کسی گروہ جنا گروہاں دے اسی ساتھی نہیں، صحیح گل نہیں، جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو، یہ جھوٹاں دی ضرورت نہیں۔ ایران فرما دے مولانا فقیر اللہ صاحب دے کول کتاباں قرآن کی روشنی میں یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں خانوادہ نبوی و عہد بنی میہ، اے جڑی درمیان دی کتاب ہے، فوت ہو گیا شیخ التفسیر سی، حدیث بھی شرح لکھی مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی یاد، مگر انہیں اخیر کرتی بے سارے اہل سنت دے بزرگاں دی کتاباں جو کڈ کے آکھیا بے اہل حدیث تے فقہ سارے اے پڑھو خاں کہ اہل سنت دے وڈے سی، یزید نوں کی سمجھدے رہے، کچھ شرم کرو، شیعہ نوں چڑھاؤن واسطے تسی یہ گل کر لی بھی یہ سیدنا تے امام حسین جھوٹا، پڑھن دے قابل کتاب ہے، اللہ توفیق دے تے لئی جاؤ۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعائیں بھی ٹھیک۔ فروری کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، بچیاں واسطے تحفہ، نیز نئے سال کی اسلامی ڈائری بھی ضرور خریدیے، 50 روپے دین کی خدمت۔ اے وہ میں دسیا سی کہ رسالہ ماہ نامہ الحدیث حضر حافظ زبیر علی سے یہ شاہد میں نہ لیا کہنا چاہیے کہ گھر والوں سے ایک بول اٹھیا، اور ایسے ساری دنیا کے بچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی کا بول نہیں، انہیں حدیث قسطنطینیہ اور یزید اتنے لکھیا کہ سارے بچوں اہل حدیث لکھ دے، جنگ سے گیا سی بخشیا، انہیں آخیا یار تاریخاں نوں گولی مارو، حدیثاں کڈو، حوالے دیتے کہ اتنے دسیا نہیں کہ عبدالرحمن بن خالد گیا 6-7 سال تو پہلا، یہ 6-7 صفحے ضرور انہوں پڑھو بھی تے ونڈو بھی، جتے آخر تے انہیں آخیا رب دے بندے اگر تو کو ہور نہیں ہو سکتا، یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے، حدیث دے عالمہ سارے نے آخیا بھی اس لے کے نہیں بھی حدیث دا نام لیا جائے، تسی وہ دی حمایت کر جے۔ اور آخر تے اس بچے نے سلیم نے ایک دعا بھی جڑی میں دسی تھی حدیث پاک چاہوں دی انہوں بھی نال چھپواتا، اور یہ دعا ایسی ہے کہ میں کئی باری عرض کیتا استاد آن لائن سے کہ میرے 5 یا سورہ فاتحہ نہیں آیا کہ اللہ نال جواب دینا، اللہ اکبر جوان الحمدللہ رب العالمین، کلے پڑھو پائے نماز رک جایا کو رب دا نام، اس ویسے سوچو بھی تو گاں تر پیا، رب بولیا حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، یہو جی دعا بھی تدے حضور نے فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ قرآن یہ ثانی کوئی نہیں اتری، تدے ہر رکعت دا حصہ بناتا ہے، اور جتوں مرضی بڑھ اینوں نہیں چھڑنا، یہ بھی حدیث پاک مسلم دی، اور دعا نال کلمے رٹنے چاہیے بندے۔ اور دوسرا یہ دعا حضور نے فرمائی جہدے بارے کیا بھی جے بیماری اپنی کوئی بندہ پڑھے تو پھر اسے بیماری مر جائے تو دوزخ دی اگ نہیں وہ نیڑے آؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو دسیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمے سارے یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ تو شروع ہوں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی فرماؤں لا الہ الا انا وانا اکبر، تو بندے ٹھیک کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی اکبر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لہ، اینا پڑھے دے نال سوچے بھی ہون رب دا جواب کیا ہے،
لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد لا الہ الا انا لی الملک و لی الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا انا ولا حول ولا قوۃ الا بی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بندہ اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے پھر اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ ترمذی ابن ماجہ اے دعا اور اے سارے جناح 7-8 صفحے کی بحث کہ یزید جڑا ہے نام و نشان بھی نہیں سے اس وجہ سے لشکر گیا حدیث آنا کیا تاریخ کے جھوٹ پھیلاتا تو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔